اب چلیے آتے ہیں آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے. آخرت میں کامیاب کون؟ دیکھو ایک لفظ ہے الفلاح. کیا لفظ ہے؟ الفلاح. یہ فلاح کے معنی کامیابی. کون سی کامیابی کو الفلاح کہتے ہیں یہ سمجھنا. ایسی کامیابی کہ اس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہیں، اس کو فلاح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایسی کامیابی کہ اس کامیابی کے بعد ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں، اس طرح کی کامیابی کے لیے لفظ عربی میں کون سا ہے؟ الفلاح. اچھا، مؤذن صاحب کدھر بلاتے ہیں؟ حی علی الفلاح. تو اس کا مطلب مؤذن صاحب کہتے ہیں ایسی کامیابی کی طرف آؤ کہ جس کے بعد ناکامی کا تصور نہیں ہے. اچھا، وہ کامیابی کون سی ہے؟ کیا ہے؟ نماز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں تو 11 چیزیں آپ دیکھ لیے ہیں، لیکن اب آخرت میں کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز. اسی لیے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. آگے بہت سارے اوصاف ہیں، اب وہ اوصاف بیان کرنے کا وقت نہیں. فلاح پا گئے ایمان والے جنہوں نے اپنے نمازوں میں کیا کیا ہے؟ خشوع و خضوع اختیار کیا. اسی لیے آپ دیکھیے فلاح سے پہلے مؤذن کیا کہتا ہے؟ صلاح کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فلاح سے پہلے صلاح، حی علی الصلاح، اس کے بعد حی علی الفلاح. اچھا، اب یہ نماز بھی پڑھنا ہے نا، تو اس نماز کے لیے بھی وہی بات، وہ 11 چیزوں میں ایک آخری چیز بتائے نا، اسلام، ایمان، وہ ہونا ضروری ہے نا. کیسے ایمان ہوگا؟ ہاں، بلایا مؤذن کدھر؟ فلاح کے لیے. فلاح سے پہلے کیا کہا؟ صلاح کرو. اچھا، صلاح بھی قابل قبول ہونا نا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاں، کیا کرنا؟ ہاں، کلمہ پڑھنا. کہاں ہے کلمہ؟ وہ اذان میں نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کہا آپ کو بھی کہنا پڑے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے کہا آپ کو بھی کہنا پڑے گا. تو یہ پورے دل کی گواہی اگر آپ کی رہی، پھر آپ وہ الصلاح کے لیے آئے تو آپ کو فلاح ملنے والی ہے. لیکن اگر یہ گواہی آپ کی نہیں ہے، کون سی؟ شہادت. یہ گواہی آپ کی اگر نہیں ہے، آئے نماز کے لیے، نمازیں پڑھ کر کے بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو فلاح آپ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں نا آپ کا، گواہی نہیں ہے آپ کی. تو اذان کتنی اہم چیز ہے، کبھی سوچا آپ نے اس پر غور کیا؟ تو یہ اذان پوری مکمل ایک دعوت ہے. اس کو دعوت التامہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکمل ایک دعوت ہے یہ. تو لہذا آپ کو گواہی بھی دینی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا ملنے والی ہے؟ کامیابی ملنے والی ہے. اچھا، یہ کامیابی دینے والا کون؟ اسی لیے فلاح کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس کے بعد؟ اذان کی ترتیب یہ ہے کہ فلاح کے بعد مؤذن کہتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. وہی کامیابی دینے والا ہے. اگر وہ کامیابی نہ دے تو آپ سب مل کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہیں تو بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے بہت بنیادی چیز ہے، اذان کو بھی سمجھنا چاہیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں آخرت کی کامیابی اصل ہے، اور اس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور نہیں ہے. اسی لیے اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا؟ فلاح. کون سا لفظ؟ فلاح کا لفظ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے مکمل، آیات تو بہت ہیں، مکمل ایک سورت جو بہت مختصر ہے اور اکثر کو یاد ہے، اس سورت کو اللہ نے آخرت کے نقصان سے بچنے کے حوالے سے اور کامیابی پانے کے لیے بنیادی چیزیں کیا چاہیے اس کا تذکرہ کر کے کہا اب کامیابی چاہیے تو یہ کام کرو. کون سی کامیابی؟ جس کے بعد ناکامی کا تصور نہیں. کیا کرنا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں کتنے کام ہیں؟ 4. اب 11 اور 4
15 اب فل گنتے جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ نا. تو اور آگے آیتیں بہت ساری آیتیں ہیں. کتنا 50 منٹ ہو گیا تو بول دینا گا, میرا ٹائم 50 منٹ ہے, 40-45 منٹ ہو گیا تو بتا دیں گے, ٹھیک ہے. اذان کتنے بجے ہے؟ 8 بجے اذان ہے, ٹھیک ہے. اگر 8 بجے تک ہم چلے تو کوئی بات نہیں, اگر اس سے پہلے رک گئے تو پھر 5-10 منٹ آپ کے امام صاحب بھی پورا کر لیں گے, ٹھیک ہے نا جی. 8 تک بولنا ہے. ہاں تو والعصر, 4 کام آپ کو کرنے ہیں. زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بلا شبہ سارے انسان خسارے میں ہیں. اب چلو, فلاح کا مطلب جو آیا تھا اس کا الٹا ہم خسر میں لیتے ہیں, خسران. کیا مطلب؟ خسر کا مطلب کیسا نقصان؟ بہت اچھا, ایسا نقصان جس کے بعد کامیابی کا کوئی تصور نہیں. فلاح کا مطلب ایسی کامیابی جس کے بعد نقصان کا کوئی تصور. سارے انسان گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں. ہاں اگر نقصان سے بچ کر کے کامیابی حاصل کرنا ہے اور ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکام نہیں ہونا ہے تو 4 کام کرنے پڑیں گے. الا الذین آمنوا, کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا, ایمان لانا پڑے گا کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ ارکان ہیں اس کے. سارے ارکان پر اور جتنی بھی چیزیں ایمانیات میں سب پر ایمان لانا پڑے گا. ایک کو چھوڑ کر کے 6 کو مان لیے, 2 کو چھوڑ کر کے 3 کو مان لیے, 3 پر ایمان لائے تو آپ کا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تو ان تماموں پر ایمان ہے. ان میں سے ایک بھی گیا خسر. کیا اس کے لیے؟ میں تقدیر کو نہیں مانتا, بقیہ سب پر میرا ایمان ہے, آپ مومن نہیں ہیں. میں تقدیر کو بھی مانتا ہوں, سارے رسولوں کو بھی مانتا ہوں, ایک رسول کو نہیں مانتا, آپ مومن نہیں. اچھا, میں سارے رسولوں کو بھی مانتا ہوں, تقدیر کو بھی مانتا ہوں, ساری کتابوں کو مانتا ہوں, ایک کتاب کو نہیں مانتا, آپ. اچھا, عجیب بات یہ ہے, سارے فرشتوں کو مانتا ہوں. وہ ہم پر عذاب لانے والا ایک فرشتہ تھا نا, کون؟ وہ عذاب لانے والا فرشتہ کس کو کہتے تھے؟ جبریل کو. قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك. کہتے یہ دشمن ہے, ہمیشہ عذاب لے کر آتا رہتا ہے. اب میں اشارہ کدھر دے رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں, ہم پر عذاب کہاں لے کر آئے گا. کہنے کا مطلب لوگ کچھ ایسے تھے جو کہتے یہ تو ہمارا دشمن ہے, عذاب ہمیشہ لے کر کے آتے رہتا ہے, اس کو ایک کو چھوڑ کر کے اسے دشمن بناتے ہیں, بقیہ سب دوست ہیں, ایمان والے ہیں. نہیں چلے گا. تمام کتابوں پر, تمام رسولوں پر, تمام ملائکہ پر, اللہ کی ذات پر, اس کے تمام صفات پر, اس کے تمام ناموں پر, اس کی ربوبیت پر, اس کی الوہیت پر اور اس کے اسماء و صفات پر مکمل ایمان ہونا چاہیے. تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی آدمی کو ایمان ہونا چاہیے. تو الا الذین آمنوا, ہاں تو یہ ایمان والا ہے. بچے گا کس سے؟ آخرت کے نقصان سے. اچھا, دوسرا معاملہ دیکھیے آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے اور کیا اہم ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال کرنے پڑیں گے نا. یہ ایمان جو ہے نا, ایمان, آمنو لفظ ایمان, اس کی تعریف کیا ہے؟ کوئی کرے گا اس میں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, چلیے یقین کرنا. اور کوئی صاحب کوئی تعریف کریں گے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے دیکھتے ہیں. دیکھیے میں آپ کے لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں, چاہے آپ کے یہاں کے امام ہوں, چاہے ہم جیسے کوئی آنے والے ہوں, علم حاصل کیجیے آپ, اور صرف سننے سنانے کا مزاج مت پیدا کیجیے. اب اگر ہم یہ کہہ لیں سالوں سال ہمارے بیت گئے, کوئی اگر غیر مسلم ہی آ کر آپ سے پوچھے ایمان ایمان آپ لوگ کہتے ہیں, کیا ایمان بتائیے؟ ہاں بہت اچھا, سب کی طرف سے حق ادا ہو گیا, ٹھیک ہے نا.
اب میں کچھ نہیں بولتا، وہ بولنا چاہ رہا تھا انہوں نے کہہ دیا۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح والارکان۔ ٹھیک ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا الا الذین آمنوا میں عمل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس ایمان میں عمل ہے۔ پھر سے الگ سے وعملوا الصالحات کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کتنا ضروری ہے، عمل کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک آدمی دعویٰ ایمان کا کرے اور عمل کے بغیر اگر وہ جیتا رہے تو بھی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی درستگی پر مرنے کے نتیجے میں عملی کوتاہی کی وجہ سے نقصان یہ تو ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ مواخذہ کرنے پر آئے تو جائے کہاں؟ آگ میں، لیکن پھر آئے گا کہاں؟ جنت میں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں صرف مان لینا کافی ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے، تو نہیں، یہ اصل میں ایمان کی پوری تعریف نہیں ہوئی۔ ایمان کی تعریف میں عمل شامل ہے۔ مومن بے عمل نہیں ہو سکتا، مومن با عمل ہوگا۔ تو لہذا جب ہم مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم کو نیک اعمال پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ چلیے، دو چیزیں ہو گئیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تیسرا کام کیا ہے؟ حق کی وصیت کرنا۔ اب یہ وصیت کرنے کے سلسلے میں ملنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، دعوت کا کام کرنا پڑے گا۔ یہ حق کی وصیت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں بیان کرتا ہوں ہمیشہ وہ کیا ہے؟ کردار آدمی کا بہت بڑی دعوت ہے۔ آدمی کا کردار بہت بڑی دعوت ہے۔ ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، وہ عامل الصالحات جو ہم کہہ رہے تھے نا، صالح اعمال اگر ہماری زندگی میں آ گئے وہی دعوت ہے۔ آپ اٹھ رہے ہیں تو آپ کا اٹھنا صالح ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹھنا ٹھیک ہے، آپ بول رہے ہیں تو آپ کا بولنا ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دیکھنا ٹھیک ہے، یہی دعوت ہے۔ کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو، بولتا ہے تو بہت اچھی بات بولتا ہے، بیٹھتا بھی تو سلیقے سے بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے تو اپنے دائرے میں رہ کر کے چلتا ہے، یہ دعوت ہے۔ تو کردار بہت بڑی دعوت ہے۔ میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنائے گئے، رسول نہیں بنائے گئے تھے۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر کے ملک شام جاتے تھے۔ کہاں؟ تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے۔ گئے جب وہاں تو سارے تاجر اور سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ کہا ایک حجاز کے علاقے سے ایک تاجر آیا ہے، نیا نیا، کیا اخلاق ہیں اس کے، کیا بہترین انسان ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں لیکن آپ کے کردار سے لوگ اتنے متاثر ہیں۔ کیا کردار تھا نبی کا؟ نبی کا کردار یہ تھا کہ وہاں جب سامان تجارت لے کر آپ گئے تھے نا تو رات بارش ہوئی تھی۔ اس بارش میں وہ تجارت کا جو سامان تھا، اناج وغیرہ، وہ کچھ گیلا ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی جب بازار میں گئے تو جتنا گیلا سامان تھا اس کو الگ کیا، جتنا خشک تھا اس کو الگ کیا۔ تعجب لوگوں کو، کیا آدمی ہے، سب کو الگ الگ کر کے، یہ گیلا ہے، یہ خشک ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ ایسے تو تاجر آج تک ہمارے پاس کوئی آئے نہیں ہے۔ کیا اچھا تاجر ہے، کتنا بہترین تاجر ہے۔ لہذا یہ کردار تھا جس سے وہ لوگ متاثر ہوئے تھے۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ تواصی بالحق۔ اگر آپ نے دیکھ لیا کوئی شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے، آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، اگر اچھی گفتگو سے آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو بولیے آپ، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اچھا اتنی صلاحیت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اسے دل میں تو برا جان کر کے اس سے باز آ جائیے۔ دونوں سے بڑھ کر کے ایک صلاحیت آپ کے پاس آ گئی کہ جا کر کے آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا بھائی ہے، پتہ نہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، روکیے آپ، یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ تواصی بالحق، جو آدمی یہ کام کر لے جائے وہ کس سے بچ جائے گا؟ نقصان سے محفوظ رہے گا آخرت کے۔ اچھا یہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے میں تکلیفیں بہت آتی ہیں۔ جب آپ یہ راستہ شروع کرو گے نا، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیوں کا آپ کو سامنا ہوگا، لوگ قبول نہیں کریں گے، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔
ایسے خلاف ہوں گے. اب آپ یہ سوچیے نا, واقعہ یاد آ گیا اس لیے ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی مکہ میں دعوتی کام کر کے نکلے ہیں, طائف گئے. طائف سے واپس آتے ہوئے حضرت زید کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مکہ والوں نے حال تو برا کر دیا, طائف والوں نے بھی حال ہمارا کیا کر دیا دیکھیے, اب مکہ بھی جانا مشکل ہے ہمارا. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا, اور اللہ نے راستہ نکالا. جب اللہ کے نبی سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن آیا تھا, آپ نے طائف کا حوالہ دیا. تو آپ اندازہ لگیے یہ راستہ کیسا ہے, اس میں تکلیفیں آتی ہیں, اس میں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. صبر کی وصیت بھی کرنی پڑے گی. سامنے والے کو یاد کر کے صبر کرو. صرف آپ صبر کر لیں گے تو کمال نہیں ہے. جب آپ حق پر ہیں, میں حق پر رہنے کی وجہ سے صبر کر رہا ہوں, میرا بھائی بھی حق پر ہے, اس پر بھی مشکلات آ رہی ہیں, تو لہذا اسی حالت میں رہتے ہوئے آپ اس کو دلاسا دو تو آپ کو دلاسا دے گا. اللہ کے نبی گزر رہے ہیں کس کے پاس سے؟ آل یاسر کے پاس. دشمن کیا کر رہے ہیں؟ ستا رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. اور ایمان کی قوت کا عالم یہ تھا کہ آل یاسر تکلیف برداشت کرتے ہوئے نبی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, درخواست تک نہیں کرتے, اے اللہ کے نبی دیکھیے دشمنوں نے کیا حال کیا, اے اللہ کے نبی توجہ کیجئے, کچھ نہیں. اللہ کے نبی خود جو ہے کیا کہہ رہے ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کیا کہتے ہیں آپ؟ اصبروا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, اے آل یاسر صبر کرو, صبر کرو. یہ ہے صبر کی تلقین, وصیت. صبر کرو, اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. اور ایک آدمی کو دیکھیے اب کتنی بڑی بات ہے, کامیابی کہہ رہے نا آپ, صبر کرو, صبر کا بدلہ پھر جنت مل گئی. تو کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ ہو گیا. اصل کامیابی یہ ہے, جب ایک آدمی کو اصل کامیابی چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے صبر کرنا پڑے گا. صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اچھا, ایک آدمی کو اصل کامیابی چاہیے, حق پر رہنا پڑے گا. باطل پر رہے گا تو کامیابی نہیں. تواصوا بالحق, حق کی وصیت کرو, حق پر رہو, عمل کرنا پڑے گا, نیک عمل, اور ایمان پر قائم رہنا پڑے گا. تو یہ کل 4 چیزیں کس میں بیان کی گئیں؟ سورہ عصر میں بیان کی گئی. اچھا, اگر یہ 4 کام آپ نے کر لیے, اور اسی کو اس آیت سے جوڑ لیجئے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. دیکھو فلاح آ گیا نا, لفظ فلاح یہاں بھی آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس میں 4 کام ہیں, فلاح پا جاؤ گے. اچھا, اس آیت کو اس آیت سے بھی جوڑ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہاں بھی فلاح کا لفظ آ گیا. رکوع کرو, سجدہ کرو, رب کی عبادت کرو, خیر کے کام کرو, کیا ہو جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ. یہ دیکھیے لفظ فلاح ہر جگہ آ رہا ہے. جہاں جہاں میں نے ابھی آیتیں پڑھی ان آیتوں میں کون سا لفظ اللہ نے استعمال کیا؟ فلاح کا لفظ استعمال کیا. رکوع کرو, سجدے کرو, رب کی عبادت کرو, خیر کا کام کرو, فلاح پا جاؤ گے. صبر کرو, صبر کی تلقین کرو, ثابت قدم رہو, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, فلاح پا جاؤ. اچھا, اور کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو آدمی یطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کیا, رسول کی اطاعت کیا, اللہ سے ڈرا, اللہ کا تقوی اختیار کیا, کامیاب ہو گیا. اس آیت میں بھی 4 چیزیں ہیں. 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, ایسے لوگ کامران ہونے والے لوگ ہیں. تو لہذا کامیابی کے لیے, کامرانی کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. رب کے لیے عبادت کرنا, سجدہ کرنا, خیر کا کام کرنا, صبر کرنا, صبر کی تلقین کرنا, اللہ کا تقوی اختیار کرنا, اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا, اللہ ہی سے ڈرنا, اللہ ہی کا تقوی اختیار کرنا, یہ تمام کام فلاح پانے والے ہیں. اچھا,
اور کیا فلاح پانے کے لیے آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں پڑھیں ہم اسے سے؟ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فلاح پانے کے لیے یہ پہلا کام ہے۔ بعض نے اس کو لا نہیں کے معنی میں لیا ہے کہ آپ کو اس میں شک نہیں کرنا ہے، پہلا کام، ٹھیک۔ دوسرا کام الذین یؤمنون بالغیب، کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ویقیمون الصلاۃ، کیا کرنا ہے؟ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوئی نا کتاب اس پر ایمان لانا۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں اس پر ایمان لانا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کتنی چیزیں ہو گئی؟ آخرت کے دن پر یقین، کتاب میں شک نہیں کرنا، غیب پر ایمان رکھنا، نمازیں قائم کرنا، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، آپ پر جو کتاب اتری اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتاب اتری ان پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ 7 کام ہو گئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، یہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو لہذا اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے، کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں۔ اچھا، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ دیکھ، 4 چیزیں ہیں نا، شراب سے، جوئے سے، اور وہ قسمت کے جو تیر ہوتے ہیں نا ان سے، اور اس کے علاوہ جو بت وغیرہ ہوتے ہیں ان سے، ان کی عبادت سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دور رہنا ہے۔ یہ گندگی ہیں، ان سے باز آ جاؤ، ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تم کیا ہو جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس میں سب سے پہلے کس کا ذکر آیا؟ شراب۔ تو جتنے شرابی ہیں وہ فلاح پائیں گے؟ نہیں فلاح پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ فلاح پائیں گے فلاح ہوں گے، کیا ہو؟ عربی انگریزی کا ایک لفظ ہے نا، کیا لفظ ہے؟ فلاح ہوں گے، فلاح پائیں گے، فلاح ہوں گے۔ لہذا شرابی اسلامی ریاست اگر موجود ہو، بار بار اگر اس جرم میں وہ پکڑا جائے اسے کوڑے لگائے جائیں گے، سزا تو ملی نا، اور آخرت میں بھی وہ سزا کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان ٹھیک ہے، عمل صالح ہیں، لیکن شراب پینے کا عادی ہو گیا تو ایسی صورت میں اللہ کے مواخذے کے تحت کبھی وہ عذاب کو بھگتے گا، پھر بعد میں جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شراب کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا، یہ شراب ایک مثال کے لیے ہے کہ نشہ آور چیز ہے، ایسی جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان تماموں کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ بعض لوگوں کا معیار کیا رہتا ہے معلوم آپ کو؟ بہت عقل مند لوگ رہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ مولوی صاحب شراب پیتے پیتے ہم ایسے عادی ہو گئے کہ اب ہم کو نشہ نہیں آتا، اب حلال ہے کیا؟ تو شراب کے حرمت کا حکم کہاں پر آیا؟ پی پی کر عادی بننے کے بعد آیا، پہلے مرحلے میں آیا؟ پہلے مرحلے میں نشہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ بس وہیں حکم تھا، وہ حکم باقی رہے گا، اگرچہ کہ بعد میں پیتے پیتے آپ کیا ہو گئے ہیں؟ عادی ہو گئے ہیں۔ اب شراب آپ کو نشہ نہیں لاتی، کیا اس کا مطلب حلال ہے؟ ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب یہ گٹکا ہے نا، یہ جو کھاتے ہیں ہم، اس سے ہم کو نشہ نہیں آتا۔ وہ پہلے مرحلے میں، مجھے اصل میں خود بھی اس کا تجربہ اس لیے ہے کہ میں کبھی کبھی وہ منہ کی صفائی بدبو وغیرہ کو زائل کرنے کے لیے سادہ پان کھاتا ہوں، کبھی کبھی چونا ہوتا ہے، سپاری کچھ ہوتی ہے اور پان ہوتا ہے بس۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو کہا ہم نے کہ بھئی ذرا سا پان لے کر کے آئیں ایک پان، وہ صاحب گئے، اس میں پتہ نہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ کچھ علماء جو ان کی صحبت میں تھے وہ کچھ اس طرح کا پان کھاتے تھے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، وہ ڈالتے ہیں نشہ ور چیزیں، پتہ نہیں، اس طرح کا پان وہ بنا کر کے لائے، میں دیکھا نہیں، سیدھے لیا، منہ میں ڈالا
ڈالا ہوں کچھ ہی دیر میں. زبان اور یہ چیزوں میں ایک لذت بدل گئی اور بدلنے کے بعد سر چکرانا شروع ہو گیا. میں نے کہا جی کیسے پان لائے ہو؟ کہا نہیں اس میں وہ پتہ نہیں کیا نمبر لیا انہوں نے, کچھ نمبرات ہیں آج کل لوگوں کے پاس. جی ہاں پتہ نہیں کچھ وہ زردہ پتہ نہیں کوئی نمبر لیا انہوں نے کہ یہ نمبر کا پان ہے. میں نے کہا ہم نے کب کہا تھا آپ کو یہ نمبر کا پان لاؤ؟ ہم نے آپ کو کہا کہ پان لاؤ, کوئی نمبر دیا تھا ہم نے؟ عجیب مسئلہ ہے, لوگ نمبر والے پان بنا چکے ہیں کہ یہ نمبر کا پان لاؤ, تو لہذا فوراً میں تھوک گیا. کچھ دیر تک کے لیے مجھے وہ سر چکراتا رہا. تو پہلے مرحلے میں تو آتا ہے نا نشہ, چاہے گٹکا ہو, پان پراگ ہو, چاہے وہ چیتنا ہو, چاہے پتہ نہیں کیا پھیتنا ہو, چاہے وہ بیڑی ہو, چاہے وہ سگریٹ ہو, چاہے اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں کیوں نہ ہو, نشہ آور مادہ اس کے اندر ہے, لہذا حرام ہے. کل مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. انما الخمر شراب, جوا. ہاں معلوم بھی نہیں پڑتا آپ جوا کیسا کھیل رہے ہیں, لیکن برابر جو ہے جوے میں حصہ لیتے رہتے ہیں. آج کل تو کیا ہے بولیے, دنیا میں ایک طرف اگر زیادتیاں ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, تو دوسری طرف سارے لوگوں کو توجہ ہٹا کر کے کھیل میں لگانے کے لیے کھیل چل رہے ہیں, اور آپ کھیل دیکھے جا رہے ہیں, کھیل میں سارے کام کیے جا رہے ہیں. غیر محسوس طریقے سے سارا آپ کا وہ معاملہ کدھر جاتا ہے, وہ جو دیکھ رہے ہیں نا گھنٹوں بیٹھ کر کے. لہذا اس کے اعتبار سے کیا لگتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے کھیلوں میں؟ کون سے ایسے کھیل ہیں جو بہت انٹرنیشنل پر کھیلے جاتے ہیں اور اس میں جوا نہ لگے؟ لہذا وقت کو برباد کرنے والی چیزوں سے بچ کر کے اتنے ہی وقت میں آپ کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں نا. اچھا چلو ایک کام کرو, دیکھنے کے بجائے خود کھیل سکتے ہیں نا آپ. نہیں خیال ہے نہیں کھیل سکتے؟ بھئی آپ کے یہاں ایک ڈنڈا کوئی پڑا تو اٹھا کر کھیلیے نا, کیا مشکل ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے, کوئی ڈنڈا آپ کے پاس پڑا ہے, کوئی جو ہے 2-3 لاٹھی ہے, تو لگا دیجئے پیچھے اور خود جا کر کے کیا کیجئے, تھوڑا سا کھیل لیجئے, صحت بن جائے گی. تو وقت وہاں لگا کر کے وقت کو ضائع کرنا, اور ضائع کے ساتھ ساتھ کوئی بہت کمال والی چیز نہیں جس پہ جوئے لگے, وہ چیز دیکھنے سے بہتر آپ اپنی صحت بنانے کے لیے کیا کیجئے, کھیل لیجئے. نمازوں کے اوقات میں نمازوں کی پابندی کیجئے, کام کے وقت میں اپنا کام کر لیجئے, تو یہ آپ کے حق میں کیا ہے, بہتر ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایک تو رجس ہے, یہ گندگی ہے, یہ من عمل الشیطان ہے. یہ کون سا عمل ہے؟ تیسرا فاجتنبوہ, اس سے کیا کرو, اجتناب کرو. لعلکم تفلحون, کیا ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے, تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے. تو لہذا آخرت میں کامیابی چاہیے, یہی اصل کامیابی ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں, یہاں آئے اس لیے کہ ہم کو وہاں کی کامیابی اور ناکامی کے لیے کیا کرنا ہے, توشہ تیار کرنا ہے. چلو اب اللہ کے پاس پیشی ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو کیوں موت کا مزہ چکھنا ہے؟ کوئی صاحب بولیں گے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کیوں؟ ہاں ماشاءاللہ, کون بول رہے ہیں؟ ہاں اچھا آپ پیش کریں گے, اتنی ہمت ہے اللہ کے پاس اپنے اعمال پیش کر لے, میرے عمل اللہ تعالیٰ ہو گئے. کون پیش کرے گا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ موت کا مزہ اس لیے چکھنا ہے کہ اس مزہ کے چکھنے کے بعد ہم کو اپنا رزلٹ دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ رزلٹ دیکھنے کے لیے موت رکھی گئی ہے. اگر وہ دن نہیں ہوتا جس کو مالک یوم الدین کہتے ہیں, تو پھر موتیں نہیں ہوتی, صاحب ہمیشہ زندہ رہتے. موت اس لیے ہے کہ وہ ایک دن ہے مالک یوم الدین, وہاں اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. وہاں جو آپ کے اعمال ہیں, ان اعمال کے نتیجے میں آپ کا کتنا ثواب کتنا عذاب اللہ وہ طے کرے گا. تو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, وہی جگہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. موت کے بعد ہی یہ مرحلہ ہے. تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن تمہارے جو کچھ اعمال ہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو بھی اعمال ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے, ایک آدمی ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے,
حج کرنے والا ہے، صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ نیکیوں کے پہاڑ یا پہاڑ جیسی نیکیاں، بہت ڈھیر نیکیاں لے کر کے جائے گا۔ لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی پٹائی کی ہوگی، وہ سارے مظلوم اللہ کے پاس ہیں، کہتے ہیں اس نے ایسا ایسا کیا، اس کی نیکیاں لی جائیں گی۔ توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا بدلہ دیا جائے گا، لہذا اس کی نیکیاں لی جائیں گی، ان مظلوموں میں تقسیم کی جائیں گی۔ نیکیاں ختم، مظلوم باقی۔ اب کیا؟ یہ مظلوموں کے جو گناہ ہیں نا، یہ لے کر کے اس سے ظالم کے حوالے کر دیے جائیں گے، اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا گھاٹا ہے یہ، کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ تو پھر یہ کون سا بڑا کمال ہوا کہ نیکیاں لے کر کے پہنچے لیکن ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور دوسرے کا گناہ اپنے سر لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک رہیں۔ تو اب آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے اصل کامیابی، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، یہی کامیابی ہے۔ تو جواب آ گیا آخر میں، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے ہم کو وہ کام کرنا ہے جن کاموں کے کرنے سے جنت ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز المبین، ذالک الفوز العظیم، الگ الگ انداز، بڑی کامیابی، کھلی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ کس لیے؟ ایمان لا کر کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے۔ لہذا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے نیک اعمال کے ساتھ ہم ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق، تواصی بالصبر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اوصاف جو بیان کیے گئے سارے اوصاف کا ہم خیال رکھیں۔ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ نے ایمان والوں کی کچھ اوصاف بیان کیے، پھر اس کے بعد کہا ان کے لیے کامیابی ہے، پھر ایک جگہ کچھ اوصاف ان کے لیے کامیابی۔ وہ ساری صفتیں ہم کو اپنے اندر لانی ہے، دیکھنا ہے کہ یہاں یہ جو بیان کیا گیا اس میں پورا اترا ہوں کہ نہیں، یہاں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں پورا اترا ہوں کہ نہیں۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے آخر میں 7 چیزیں بیان کی نا، تو کیا وہ 7 چیزیں میرے اندر ہیں؟ تو چلو آگے اللہ کہہ رہے ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں، امید ہے اللہ مجھے کامیابی دیں گے۔ اگلی جگہ یہ 4 چیزیں ہیں، کیا یہ 4 چیزیں مجھ میں ہیں؟ ہاں ہیں، ہاں میں کامیاب ہونے والا ہوں۔ تو لہذا یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا اصل کامیابی کیا ہوئی کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اسی لیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ بچنے کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے؟ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے تو کرو اور بچ جاؤ۔ چلو یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے آخری۔ شروع ہماری تقریر کس سے ہوئی تھی؟ شروع کس سے ہوئی تھی؟ دعا سے نا۔ کس سے؟ دعا سے تقریر شروع کیا تھا میں، 5 چیزیں تھیں نا اس میں، دعا پر ختم کریں گے۔ اصل کامیابی کے لیے یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک کام کیجیے، 3 مرتبہ جب دعا کریں تو جہنم کی آگ سے پناہ طلب کیجیے اللہ، اور 3 مرتبہ جنت کا سوال کیجیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ خود جہنم اللہ سے کہے گی، کیا کہے گی؟ اب 2 چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، ادھر سے جہنم بھی اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے محفوظ رکھ۔ اب 2 دعائیں ہوں گی نا، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کتنا وقت جاتا ہے اس میں کتنا وقت جاتا ہے جی؟ کیا کریں؟ 10 سیکنڈ۔ تو ہر دن ہم 10 سیکنڈ لگا رہے ہیں کیا؟ ہاں چلو 5 سیکنڈ، تو ہر دن 5 سیکنڈ لگا رہے ہیں کہ ہم لوگ؟ ذرا جائزہ لیں کتنے لوگ آج صبح سے لے کر 3 مرتبہ خاص کر اس تصور سے
اے اللہ جہنم کیا ہے؟ الحمدللہ، بہت اچھی بات، الحمدللہ۔ نہیں ہے الگ چیز ہے، ہم کہہ رہے ہیں کتنے غافل ہیں، کتنے پڑھنے والے ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہیں 7 مرتبہ تذکرہ، کہیں 3 مرتبہ کا تذکرہ، یہ ہم کو معلوم ضرور ہے، کیا ہم نے عمل کیا؟ اس معمول کو معلوم بنایا۔ ایک ہے معلوم، ہم کو بس سب معلوم ہے، ہم کو سب معلوم ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ معلوم کو معمول بناؤ۔ کیا بناؤ؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا معلوم ہے، اس معلوم کو معمول بنانا، تو یہ اگر آپ کر لو گے تو خود جہنم بھی اللہ سے کہے گی، کیا کہے گی؟ کہ اللہ اس کو مجھ سے محفوظ رکھ۔ اور جنت 3 مرتبہ مانگو گے تو جنت بھی اللہ تعالیٰ سے کہے گی اللہ اس کو مجھ میں داخل کر۔ اب اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ تو لہذا ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو جہنم کی آگ سے بچائے، ہم تماموں کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں اللہ جگہ دے، جنت میں اللہ ہم کو داخلہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے بیٹھنے سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی کے لیے قبول فرمائے، ہر آفت سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو دنیا میں مظلوم ہیں ان مظلوموں کی تو مدد فرما، جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.